بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جو بہت ہی بد کردار تھی۔ اللہ نے اسے خوبصورتی اور حسن و جمال بہت دیا تھا، وہ بدکاری میں بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے لوگوں سے اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا محل بنایا اور ایک تخت تیار کروایا۔ وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی اور اس کے پاس آنے والے پورے شہر کے امیر لوگ تھے۔ اس کی زندگی اس طرح گزر رہی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنے محل کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ قریب ہی کسی اور بستی کا ایک نوجوان تھا جو بہت نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ وہاں سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اس بد کردار عورت پر پڑی۔ اس بد کردار عورت کی ایسی تصویر اس کے دل پر نقش ہوئی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا ذہن ادھر ہی اٹک گیا۔ پھر وہ مراقبے، ذکر، تسبیحات اور تلاوت میں بیٹھتا مگر دل نہیں لگتا تھا۔ اس نے سارے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو بہت تکلیفیں دی، کئی دن بھوکا پیاسا رہا مگر خیال دل سے نہ نکلا۔ آخر ایک دن سوچا کہ جب یہ خیال جانے کا نام نہیں لیتا تو میں اس عورت کے پاس چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ بیچ دیا اور اتنے پیسے جمع کیے کہ جن کی وجہ سے وہ بد کردار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی۔ وہ اس عورت کے پاس گیا، اسے پیسے دیے اور اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک گفتگو کے دوران اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے اتنے سال نیکی میں گزار دیے، آج میرا اللہ مجھے اس بد کردار عورت کے پاس بیٹھے دیکھ رہا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی اللہ کا خوف اس کے دل پر غالب آ گیا۔ وہ نوجوان کانپنے لگا۔ عورت نے پوچھا، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ پیلا کیوں پڑ گیا ہے؟ اس نے کہا، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عورت نے کہا، پھر جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ پورا کرو اور چلے جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں۔ وہ عورت حیران ہوئی کہ آج تک اس نے کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا تھا جو اس کے قریب بیٹھے اور بغیر برائی کیے واپس چلا جائے۔ اس نے کہا، یہ کیسا نوجوان ہے؟ مگر نوجوان نے کہا، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ عورت نے پوچھا، تم کون ہو، کیا ہو؟ اس نے بتایا، میں فلاں نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا رہنے والا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اتنی عمر نماز اور عبادت میں گزاری ہے، آج اللہ مجھے تیرے پاس بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ یہ کہہ کر نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ وہاں سے گیا تو عورت کو اس کی تھوڑی سی صحبت کی برکت لگ گئی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں میں لگی رہتی ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی اور ندامت پیدا ہوئی۔ سوچنے لگی کہ کیا کروں؟ پھر اس کے دل میں آیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی ہوں اور پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ وہ گھر سے نکل پڑی۔ اسے بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ ایک نامور عورت تھی اور وہ چلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی۔ اس وقت آپ بنی اسرائیل کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے ایک آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، مگر جس کو پیغام دیا وہ بے وقوف تھا۔ اس نے سب سے سامنے جا کر کہہ دیا کہ فلانی عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سنتے ہی جلال میں آ گئے کہ لوگ کیا سوچیں گے، ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے۔ آپ نے غصے میں فرمایا، اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ وہ بے وقوف آ کر کہتا ہے، میں نے بات تو پہنچا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ عورت خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے کہا، میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ پہلے اللہ مجھ سے ناراض تھا، اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا۔
میرے لیے تو دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ بہت اداس دل کے ساتھ وہ واپس آ گئی۔ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی اس سے بات کرنا پسند نہ کیا۔ وہ سوچنے لگی، میں اتنی گری ہوئی عورت ہوں کہ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ گھر آئی، دروازہ بند کیا۔ اسے کسی بزرگ سے سنا ہوا تھا کہ جب بندہ اپنے رب کو منانا چاہے تو اسے سجدہ کرنا چاہیے۔ اسے کوئی اور طریقہ نہ آتا تھا۔ اس نے گھر میں سجدہ کیا اور دل میں کہنے لگی، اے اللہ، میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، میرا کوئی نہیں تیرے سوا۔ اسے دنیا میں چھٹکارے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے رات گزاری۔ اگلے دن سوچا کہ میں عورت ذات ہوں، تنہا گھر میں رہتی ہوں۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ گناہ کیے ہیں وہ مجھے چین سے نہیں رہنے دیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ میں جگہ چھوڑ دوں۔ اس نے سادہ کپڑا اوڑھا تاکہ کوئی اس کے حسن کو پہچان نہ لے۔ پھر سوچا کہاں جاؤں؟ دل میں آیا وہ جو نیک نوجوان تھا جو اللہ کے خوف سے کانپ رہا تھا، میں اس کے پاس چلی جاتی ہوں، شاید وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ یہ سوچ کر اس کی بستی کی طرف روانہ ہوئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس کے گھر پہنچ گئی۔ گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں شخص سے ملنے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ عبادت میں مشغول رہتا ہے، جب کمرے سے نکلے گا تو تم مل لینا۔ وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو اسے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب وہ اپنا مسلح چھوڑ کر اس کی چارپائی تک گیا تھا۔ اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے نہ آئی ہو۔ اتنی مشکل سے میں نے اس کا خیال دل سے نکالا تھا۔ اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں گر پڑا اور اسی وقت اس کی جان نکل گئی۔ اس کی وفات پر گھر والے بھی غمگین ہوئے اور عورت بھی بہت افسردہ تھی۔ 3 دن بعد اس عورت نے گھر والوں سے کہا کہ میں تو نکاح کی نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو دنیا سے جا چکا ہے، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تم سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح ہو جائے گا۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ پہلے ایسی عورت رہی ہے مگر اب توبہ کر چکی ہے تو میں اسے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو انسان کیا چیز ہے۔ چنانچہ اس عورت کا نکاح نوجوان کے بھائی سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 7 بیٹے عطا کیے اور 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے شمار ہوئے۔ ایسی بد کردار عورت بھی اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ اللہ کتنا کریم ہے، وہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ کہ زمین سے آسمان تک کی جگہ بھر جائے۔ اتنے گناہ لے آ جتنے دنیا میں پتوں کی تعداد ہے، اتنے گناہ لے آ جتنے دنیا میں ریت کے ذرے ہیں، جتنے پانی کے قطرے ہیں، مگر صرف ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، کیونکہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں۔